پاکستان کے ارشد ندیم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیت لیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے یوسف انجم سے۔ جی یوسف، بتائیے گا کتنی خوشی کی بات ہے؟ جی بالکل، ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا۔ برمنگھم گیم میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا۔ آج انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ جو ہنگری کے شہر بداپست میں ہوئی، آج اس کا فائنل تھا اور اس میں انہوں نے سلور میڈل اپنے نام کیا ہے۔ تو ارشد ندیم اس طرح پہلے پاکستانی بنے ہیں جنہوں نے عالمی ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں میڈل جیتا ہے۔ ارشد ندیم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ انہوں نے نہ صرف سلور میڈل جیتا بلکہ انہوں نے اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کیا ہے جو اگلے سال پیرس میں ہو رہے ہیں۔ ارشد ندیم کا مقابلہ آج دیکھا جائے تو صرف بھارت کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ کمپٹیشن ہی اب پاکستان اور ہندوستان کا کمپٹیشن بن کر رہ گیا ہے۔ بھارت کے نیرج چوپڑا کے بارے میں پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ خاصی تیاری کے ساتھ ہیں، جبکہ ارشد ندیم نے انجری سے نجات پانے کے بعد تقریباً صرف یہاں پر پنجاب اسٹیڈیم میں 3 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد یہ سلور میڈل اپنے نام کیا ہے۔ ارشد ندیم نے جو آج 6 تھرو ٹوٹل اس میں پہلی تھرو کا آغاز اتنا اچھا نہیں تھا، انہوں نے 74.8 میٹر تھرو پھینکی، جبکہ دوسری تھرو جو ان کی تھی وہ 82.81 میٹر رہی، لیکن جو اس کی تیسری تھرو تھی 87.82 میٹر، اس نے اس کو سلور میڈل جتانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ارشد ندیم کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آخری اپنی تھرو کرنے آتے ہیں تو اس میں خاصا زور لگاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ برمنگھم میں جو گولڈ کامن ویلتھ گیمز ہوئی تھی اس میں بھی ارشد ندیم نے اپنی 5ویں تھرو میں 90.18 میٹر کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، لیکن ارشد ندیم آج اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس تو دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان سے توقع تھی کہ وہ جس طرح انہوں نے برمنگھم میں پرفارمنس دی تھی آج بھی 90 میٹر کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن انجری سے نجات پانے کے بعد اس طرح کی پرفارمنس اتنی طور پر پاکستان کے لیے زبردست ہے کہ انہوں نے ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے آج سلور میڈل جیتا ہے۔ گولڈ میڈل تو بھارتی نیرج چوپڑا کے نام رہا جنہوں نے سب سے زیادہ 10 تھرو کی 88.17 میٹر۔ اب دونوں کے درمیان یہاں پر مقابلہ تو ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے اگلے چند ہی دنوں کے بعد دوبارہ 23 ستمبر کو ایشین گیمز ہونے جا رہی ہیں چین میں، جہاں پر ایک بار پھر ارشد ندیم نیرج چوپڑا کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے لیبرٹی چوک لاہور میں بھی بڑی سکرین لگائی گئی تھی پاکستان اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب، جبکہ ارشد ندیم کے گھر میاں چنو میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد سکرین پر انہوں نے یہ مقابلہ دیکھا۔ دونوں ممالک کے درمیان خاصا ٹف یہ کمپٹیشن رہا۔ ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر محنت کی جائے تو کسی بھی کھیل میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ارشد ندیم کی شکل میں پاکستان میں نہ صرف ایتھلیٹک کا فروغ حاصل ہوا ہے بلکہ جو ینگسٹر ہیں وہ بھی ارشد ندیم کو اپنا رول ماڈل بنا کر اس کھیل میں اپنا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ ارشد ندیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور ایتھلیٹ بھی اس وقت تیار ہوتے ہیں، یاسر سلطان، ان سے بھی ایشین گیم میں اچھی پرفارمنس کی توقع کی جا رہی ہے۔ ارشد ندیم نے سلور میڈل جیتنے کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر $35,000 بھی ان کو ملیں گے، جو کچھ دیر میں انعامی جو تقسیم انعامات ہوگی اس میں ان کو دیے جائیں گے۔ تو جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتنے پر نیرج چوپڑا کو بھارت کے جیولن تھروور ان کو $70,000 کی رقم بھی ملے گی۔ جی ٹھیک ہے یوسف انجم، اگر آج کے میچ کے بارے میں بات کی جائے، بڑا کڑا مقابلہ تھا ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا کے درمیان، کتنا کم ڈسٹنس تھا؟ اگر تھوڑی سی اور محنت کر لی جاتی تو گولڈ میڈل پاکستان کا ہوتا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، بالکل -3.35 میٹر کا کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کمپٹیشن رہا جس میں دونوں نے خاصا زور لگایا۔ نیرج چوپڑا کے بارے میں جو ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ ان کی جو پہلی تھرو ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے، اپنا پورا زور اس پہ لگا دیتے، جب اس کے مقابلے میں ارشد ندیم بعد میں جو اپنے سیزن کا جو مقابلے کا آغاز بڑے سلو طریقے سے کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو پہلی تھرو کی وہ 74.80 میٹر کی، جب اس کے مقابلے نیرج چوپڑا نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے اپنی پہلی تھرو کی وہ 88.17 میٹر رہی، جو مقابلے کے آخر تک کی ان کی سب سے اچھی تھرو رہی۔ تو دونوں کے درمیان خاصا ٹف مقابلہ ہوا، لیکن جو جیت کا فرق تھا وہ تھوڑا تھا۔ ارشد ندیم چونکہ خاصا ہم نے دیکھا یوسف جیت کا فرق تھوڑا تھا، کیا کمیاں کوتاہیاں نظر آئیں جو آگے ایک اور بڑا مارکا ہے ان کو دور کر کے وہاں پر گولڈ میڈل جیتا جائے؟ کیا کمیاں تھی جو آپ کو لگا کہ ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ بالکل، پاکستان کے تمام کھلاڑیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن اس کے حوالے سے پاکستانی کھلاڑیوں کو وہ سہولیات حاصل نہیں جو ہمسایہ ملک اور دوسرے ممالک کے ایتھلیٹس کو حاصل ہیں۔
पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा कमी अच्छे कोचेस की है, जिनकी वजह से उनको ज्यादा मुकाबलों में कामयाबी का जो एक मार्जिन होता है वो हासिल नहीं हो पाता। हमने देखा कि जब ओलंपिक्स हुए तो उसमें भी अरशद नदीम थोड़े फर्क के साथ मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। आज भी हमने देखा कि कोचिंग का फर्क है जो दोनों ममालिक के दरमियान देखने में आ रहा है। जो इंडिया के साथ है उनके जो पास गैर मुल्की बहुत ही अच्छे कोचेज और खासतौर पर जो उनकी एथलीट्स हैं उनको बैरून मुल्क ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। इसके मुकाबले में हमने जब भी अपने एथलीट से बात की सिर्फ यही शिकवा रहा है कि हमें सहूलियात हासिल नहीं है, ना बाहर जाने के ज्यादा ट्रेनिंग के मौके मिलते हैं। तो अरशद नदीम के साथ भी कुछ किसी किस्म का माजरा है कि उनको इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं दी जाती जो ट्रेनिंग के हवाले से उनको मिलनी चाहिए थी। अरशद नदीम हमने देखा कि पंजाब स्टेडियम के उसी मैदान में ट्रेनिंग करते नजर आते हैं जहाँ पर दूसरे बच्चे फुटबॉल और जो एथलीट है वो भी वहाँ पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो हमारे टॉप एथलीट्स हैं उनके लिए अच्छी सहूलियात, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी कोचिंग हासिल हो तो ये भी ओलंपिक समेत किसी भी खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अब चूंकि एशियन गेम्स होने जा रही हैं 23 सितंबर से, जहां पर एक बार फिर नीरज और अरशद नदीम के दरमियान मुकाबला देखने को मिलेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि इनको अब से चंद दिनों के बाद जब इनकी वापसी होगी पाकिस्तान में तो उनको दोबारा से एशियन गेम्स के लिए चाइना भिजवा दिया जाए, जहाँ पर वो ना सिर्फ मौसम से हमहंग हो सके बल्कि वहाँ के माहौल में और एडजस्ट होकर अच्छी तैयारी भी कर सकें। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम अपडेट करने के लिए।